صندوق میں ڈالا، دریا میں ڈال دیا، موجوں سے کھیلتا ہوا صندوق چل رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی، بیٹی تو دریا سمندر کے کنارے کنارے چل، دور سے ترچھی نگاہوں سے میرے بچے اور اپنے بھائی کو دیکھتی جا، دشمن کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ صندوق آپ کا ہے، دیکھتی جا کون اٹھاتا ہے۔ اللہ، ایک لفظ قرآن ذکر کرتا ہے، وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، کہا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے لِأُخْتِهِ، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، قُصِّيهِ، تو اس کے پیچھے پیچھے چل، فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پس وہ دیکھتی جا رہی تھی، عَنْ جُنُوبٍ، دور سے، بالکل اجنبی بن کے دور سے دیکھتی جا رہی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے صندوق جا رہا ہے۔ چلتے چلتے رب کی عجیب ادائیں ہیں، عجیب حکمتیں ہیں، فرعون کے محل کے سامنے سے صندوق گزرنے لگا، ادھر سے گزرنے لگا، فرعون کی بیوی نظارہ کر رہی ہے، سمندر کی طرف دیکھ رہی ہے، ایک صندوق جا رہا ہے، کارندوں کو نوکروں کو حکم دیا، وہ سمندر کے بیچ میں نہروں میں کوئی چیز جا رہی ہے، جا کے دیکھو اٹھا کے لے آؤ۔ کارندے پہنچتے ہیں صندوق کو، تیرتا ہوا تیراکی کرتے کرتے کنارے لے آئے، اب ان کی جرت نہیں ہے کہ کھولیں، سیدھا اٹھائے فرعون کی بیوی کے پاس لے آئے۔ صندوق جب کھولا گیا، ظاہر بات ہے کہ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، آخر بادشاہ کی بیوی ہے، بڑے لوگ جمع ہو گئے ارد گرد۔ جو ہی صندوق کھولا، اندر حسین جمیل خوبصورت توانا بچہ ہے، بالکل خاموش ہے، انگوٹھا منہ میں لیے ہوئے لیٹا ہے۔ یہ نظارہ دیکھا، دیکھتے ہی فرعون کی بیوی دل دے بیٹھی، محبت آ گیا، پیار آ گیا دل میں، اور پاس والوں نے کہا ہو سکتا ہے جی یہ بنی اسرائیلیوں کا بچہ ہو جس کا مارنا ضروری ہو۔ فرعون آیا، جی خطرہ ہے مارو، فوراً بیوی کہنے لگی نہیں، ہم اس کو بچہ بنا لیں گے کیونکہ ان کی اولاد۔ عجیب بات ہے، رب کی مرضی ہے، نہیں اولاد، ہم متبنہ بیٹا بنا لیں گے، اور امید ہے ہمیں نفع دے گا۔ ہمیں کیا دے گا؟ ہمیں نفع دے گا، فائدہ دے گا۔ اچھا، قرآن یہ منظر یوں پیش کرتا ہے، قرآن کہتا ہے قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا میرے لیے اور تیرے لیے۔ اور فرعون لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے ہمیں نفع دے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بچہ بنا لیں گے، وہم لا یشعرون، اور انہیں مستقبل کا کوئی پتہ کہ یہ کون ہے اور کیا کرنے والا ہے ہمارے ساتھ، انہیں اس کا علم۔ مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ فرعون سے جب کہا کہ ہمیں فائدہ دے گا یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو فرعون بیوی سے کہنے لگا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں لگ رہا۔ کبھی کبھی زبان سے نکلی ہوئی بات ہی مصیبت بن جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بندہ اچھی گل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، منہ چنگا نہ ہوئے تو کم از کم گل چنگی کر سکنی چاہیے۔ تو دیکھو اس نے اچھی بات کی کہ ہم بیٹا بنا لیں گے، ہمیں فائدہ دے گا، رب نے اس کے جملوں کے مطابق فائدہ بھی دے دیا، ایمان بھی لے آئیں، امت موسیٰ میں داخل ہوئی، اور فرعون نے جو جملے کہے تو فرعون کے لیے وہی ہوا۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ نظارہ دیکھ رہی ہے، چپ چاپ آئی عورتوں میں محل میں یہ بھی آ گئی، اب کیا کیا جائے، بچہ دودھ نہیں پی رہا،
تو دودھ پلا، تو دودھ پلا. نوکرانیاں آ رہی ہیں، بڑی بڑی عورتیں آ رہی ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر ساری مائوں کی رضاعت یعنی سب کے پستان منع کر دیے، سب کے سینے منع کر دیے. حرمنا کا معنی ہے منع کرنا، حرام نہیں، شرعی طور پر نہیں، رکاوٹ ڈال دی. اب نہیں، وس لگا لیا، نہیں پیتا. اس وقت سب پریشان ہے کہ بچہ تو مل گیا بڑا حسین و جمیل، اب یہ بچہ دودھ پیتا بچہ ہے، کیا کیا جائے گا؟ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن طرف میں کھڑے ہو کے کہنے لگی اگر مجھے اجازت ہو تو میں ایسا گھر بتلاتی ہوں جو ان کو دودھ بھی پلائے گا اور اس کی خیر خواہی بھی کریں گے. یہ نہیں کہا میرا بھائی ہے وہ میری ماں ہے، یہ گھر والی بتاتی ہوں. اللہ، الفاظ قرآن پہ غور کیجئے. یہ قرآن سورت قصص میں بھی ذکر ہے اور سورت طٰہٰ میں. نظرت سورت طٰہٰ کا انداز آپ دیکھ لیجئے. قرآن کہتا ہے تابوت پہنچا ساحل پہ، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. او میرا موسیٰ، ہم نے آپ پر محبت ڈال دی، منی اپنی طرف سے، یعنی میں نے آپ پر محبت اونڈھیل دی. جو دیکھتا ہے پیار کرنے لگتا ہے، قتل کرنے کو کوئی نہیں تیار ہوتا. تبھی تو آسیہ کے دل میں محبت پیدا ہوئی. فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ موسیٰ تو میری نظروں کے سامنے پرورش پائے. میری نظروں کے سامنے یعنی میری حفاظت میں. کس میں؟ میری حفاظت میں. اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جب تیری بہن چل رہی تھی، فَتَقُولُ، تو کہہ رہی تھی هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ، هَلْ أَدُلُّكُمْ، کیا میں تمہیں بتلاؤں، خبر دوں ایسے لوگوں کی جو اس کی کفالت کریں گے. فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ. اب اس انداز کو بھی تو سمجھو ذرا. انہوں نے کہا جلدی کر بلا کے لیا، کہاں ہے وہ گھر؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن گئی، اماں جی بھائی تو ادھر ہی جہاں کا خطرہ تھا ادھر ہی پہنچ گیا ہے، اب دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، آپ آئیے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آتی ہیں، یوں ہی آگے بڑھتی ہیں اور بچے کو اٹھا کے سینے سے لگاتی ہیں. بچے سینے سے لگتا ہے، دودھ پینے لگتا ہے. پیا دودھ، جب سارے خوش ہوئے، شکر ہے کسی کا تو دودھ لیا ہے. تو کہنے لگے، فرعون کی بیوی کہنے لگی آپ ادھر رہیں، بس اس کی خدمت کریں. تو پتہ ہے اللہ دل کیسے مضبوط کرتا ہے. اس وقت کہنے لگی نہیں، میرے اور بھی بچے ہیں، خاوند ہے، گھر کی ڈیوٹیاں ہیں، تو حالات بھی گھر کیسے ہیں، تو میں ادھر نہیں رہ سکتی، آ سکتی. اگر آپ کہیں تو اپنے بچے کو ادھر بھیج دیا کریں، میں پرورش بھی کروں گی، دودھ بھی پلاؤں گی، خدمت بھی ہوگی. نے کہا چلو باعزت طریقے سے ان کو ادھر لے جایا جائے. تحفے بھی دیے گئے اور تنخواہ بھی جاری کر دی گئی. یہ تسلی ہے کہ نہیں واقعہ؟ بولو کہ حالات جیسے بھی ناموافق ہوں، رب پہ بھروسہ رکھو. رب جب کرتا ہے تو ہر طرف سے دشمنوں کے بالکل پنجے میں رب شہزادوں کی طرح پال کے دکھاتا ہے. بھروسہ رب پہ کرو. ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم مصیبت میں رب کو بھول جاتے ہیں. خوشی میں تو ہم بھولتے ہیں نا کہ مست ہو جاتے ہیں، تو مصیبت میں بھی رب کو بھول جاتے ہیں. رب پہ بھروسہ کیجئے. خیر، موسیٰ علیہ السلام ماں کے پاس، قرآن کہتا ہے فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ. ہم نے آپ کو ماں کی طرف لٹایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو. رب کی حکمتیں بڑی عجیب ہیں. بے نیاز بادشاہ ہے، صمد احد ہے، غنی بے پرواہ ہے. ایسا غنی ہے، ایسا صمد بے نیاز بادشاہ ہے. پہلے رلایا، سمندروں کی موج میں ڈلوایا، پھر ایسے گھر لٹایا
شاہانہ انداز میں، یہ تو اس کی مرضی ہے، کون پوچھے اس سے۔ یعقوب علیہ السلام کو رلائے، بیٹا لے لے، آنکھیں سفید کر دے۔ وہ غم گھٹنے لگے، غم پینے لگے، اور جب دینے پہ آئے 40 سال کے بعد جو بچہ لیا تھا وہی بچہ بادشاہ بنا کے واپس لٹا دے۔ یہ مرضی ہے حضرت یعقوب یوسف حضرت ایوب علیہ السلام سے مال اولاد بچے سارا کچھ لے لیا اور بدن صحت بھی لے لی، بیمار کر دیا۔ 18 سال بیماری میں رہتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اس سے بہت صبر کرنے والا پایا۔ اندازہ لگاؤ اس جملے سے میرے دوست، اِنَّا وَجَدْنَاهُ، پھر جب پلٹا اللہ نے حالات کو، فرمایا اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ، ذرا ایڑی رگڑی ہے نا بس، باقی تو بدن میں طاقت نہیں تھی، صرف ایڑی رگڑی، چشمہ پھوٹ پڑا۔ فرمایا غسل کیجئے، باہر کی بیماریاں دور، پیئے اندر کی بیماریاں ختم۔ اللہ نے اہل و عیال جو لیا تھا اس سے 2 چند کر کے دے دیا۔ رب پہ بھروسہ، رب پہ یقین۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد میرا اور آپ کا یقین بنانا ہے کہ اس مالک کائنات سے کسی بھی لمحہ مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بھروسہ رکھیے، آپ حالات کو نہ دیکھیے، رب کو دیکھیے، اس لیے کہ رب حالات کا محتاج نہیں ہے۔ جب رب بنانے پہ آتا ہے نا تو حالات بھی آپ کے تابع، اسباب آپ کے تابع ہونے لگتے ہیں، اور جب اوپر سے نہ ہو نا تو بندہ پاؤں سیدھا رکھتا ہے، وہ الٹا پڑتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آئیے قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو لٹایا، پلنے لگے اللہ کے کلیم، زندگی گزر رہی ہے، جوانی چڑھنے لگے، اور وہ دور بھی آیا شہزادوں کی طرح گھوم رہے ہیں باہر۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھا تو 2 بندے لڑ رہے ہیں، ایک قبطی فرعون کے خاندان کا، دوسرا بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا۔ یہ قبطی اس بنی اسرائیلی کو مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس قبطی کو پکڑا، فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، ایک مکہ مارا، مر گیا۔ میں کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کا آخر مکہ تھا نا، ایک گھونسا مارا، فَقَضَى عَلَيْهِ، مر گیا بندہ۔ بنی اسرائیل سے کہا اٹھ چل، اب قتل تو ہو گیا، قرآن ذکر کرتا ہے، ذرا وہ انداز سنیے میں ذکر، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، جب وہ پہنچے اپنی جوانی کو، وَاسْتَوَى، اور خوب توانا ہوئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کو بدلہ ایسے ہی دیتے ہیں، یہ ہمارا کمال ہے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے، شہر کی باسیوں کی غفلت کے وقت میں، غفلت یا دوپہر کا وقت تھا، بعض نے یہ بھی لکھا ہے مغرب اور عشاء کا وقت تھا، خیر دوپہر کے وقت سوئے ہوئے تھے لوگ، اب باہر چکر لگا رہے ہیں۔ جب داخل ہوئے تو دیکھا فَوَجَدَ فِيهِمَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، 2 آدمی لڑ رہے ہیں، هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان گروہ سے ہے، وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور دوسرا ان کے دشمن کے گروہ سے ہے، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ، تو موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی، اس نے جو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے ہے اس کے خلاف جو ان کے دشمن کے گروہ سے ہے، فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، مکہ مارا اسے موسیٰ علیہ السلام نے، مر گیا وہ، جو بندہ مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے۔ اب کئی یہاں مفسرین کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس عمل کو کہا یہ شیطان کے عمل میں سے بندہ مارنا، لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں یہ معنی درست ہے، اس لیے کہ ایک تو وہ حربی کافر تھا اور لڑ رہا تھا،
تو اس کا قتل یہ شیطان کے عمل سے نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ھذا من عمل الشیطان، یہ خبیث شیطان کے عمل میں سے ہے. اس کا عمل، اس قبطی کا جو عمل تھا یہ شیطان کے عمل میں سے. انہو عدو مضل مبین، بے شک وہ دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے، سرکش ہے، کھلا گمراہ کرنے والا ہے. اور فرمایا رب انی ظلمت نفسی، اے میرے اللہ میں نے اپنا نقصان کیا ہے. اب یہ مر گیا ہے، نقصان تو کیا ہوا؟ ظاہر بات ہے مجھے قتل کیا جائے گا، مجھے پکڑا جائے گا. تو اللہ فاغفر لی، اب مجھے بخش دے. یہاں بخش دے کا معنی مفسرین کرام یہاں معنی کرتے ہیں فاغفر لی، اللہ اس شیطان کو تو میں نے مارا ہے، فاغفر لی فستر علیہ، اللہ مجھ پہ پردہ ڈال دے. اب دشمنوں کی چال سے مجھے کیا کر دے؟ چھپا لے، بچا لے. تو اللہ نے پردہ ڈال دیا ان پہ. انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. دن گزرے، ایک دن گزرا، اب قتل پورے ملک میں بات چل پڑی، بندے کا قاتل معلوم نہیں. اگلے دن جب آپ نے دیکھا پھر وہی بنی اسرائیلی دوسرے کے ساتھ اب پھٹا پڑا ہوا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اس کو چھڑانے کے لیے پھر آگے بڑھتے ہیں، لیکن ساتھ اس کو کہتے ہیں کم بخت، تیرا اور بھی کوئی کام ہے، کل جگڑ رہا تھا پھر تو نے پھٹا ڈالا ہوا ہے، لڑ رہا ہے. جب آگے بڑھے تو وہ بنی اسرائیلی ڈر گئے، اور ڈرتے کہ ان کو پتا تھا کہ کل ایک بندہ مکے سے مارا، آج اگر مجھے مکہ مار دیا تو طاقت کا تو اس کو اندازہ لگ ہی گیا تھا. تو وہ بھاگتے ایک دم پیچھے ہو گیا اور بات کو ایک دم ظاہر کر دیا. کہا موسیٰ کل تو نے بندہ مارا تھا، آج مجھے مارنا چاہتا ہے. بس بنی اسرائیلی قبطی نے جب یہ جملہ سنا اٹھا اور دوڑتا ہوا شاہی دربار میں کہا جس قاتل کے پیچھے تم دوڑ رہے تھے ملکی جنسیاں، وہ تو معلوم ہو گیا وہ موسیٰ علیہ السلام کا کہا کہ انہوں نے قتل کیا. میٹنگ بلائی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا جائے؟ گرفتار کیا جائے. فرعون نے کہا پکڑ کے لاؤ لوگوں کے سامنے. لیکن جہاں دشمن ہوتے ہیں اللہ وہاں دوست بھی پیدا کر دیتے ہیں. انہی میں سے پارلیمنٹ کے ارکان میں سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اور جیسے ہی آیا خاص آدمی موسیٰ علیہ السلام سے آ کے کہنے لگا نکلیے، شاہی دربار میں آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے. میٹنگ جاری ہے آپ کے قتل کی. بس موسیٰ علیہ السلام گھر کی طرف پلٹنے کے بجائے وہیں بازار سے شہر سے نکل پڑے، مدین کی طرف چل پڑتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں اتنا دوڑے دوڑے چلے، خطرات کے ساتھ، جوتے بھی گر گئے، پاؤں کی چمڑی ادھیڑی گئی، پاؤں پتھریلی زمین پہ چلتے چلتے بھوک کی حالت، درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کیا، کیونکہ کوئی پروگرام کے تحت تو گئے نہیں تھے کہ توشہ لیا، زیادہ راہ لیا، راستے کا خرچ لیا. نکلے، مدین پہنچ گئے. مدین پہنچ کے وہاں دیکھتے ہیں کنویں پہ لوگ اپنے جانوروں کو سیراب کرتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی اگلے جمعے یہاں سے آگے چلیں گے. بہت ساری ایسی عبرتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی کہ جو آپ کو حیران کر دیں گی اور آپ کی تسلی کا باعث بنیں گی. اللہ کرے کہ ہمیں قرآنی ان واقعات سے جو قرآن چاہتا ہے ہمیں وہ سمجھ میں آئے اور ہمیں اس کے مطابق عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.